with stamp proof کے ساتھ پروردگار نے جنت دے دی فاطمہ کو. اب آیا ہے آدم رہنے کے لیے. پروردگار نے کیا کہا؟ آدم گھوم لو، گشت کر لو، جو چیز چاہے کر لو، جو دل کرے کھا لو، جو دل کرے پی لو، لیکن ہاں خبردار اس احاطے میں نہ جانا. توجہ، اس احاطے میں سمجھا رہا ہوں، اس احاطے میں شجر درخت کچھ بھی ہو احاطے کے اندر ہے. آدم اس احاطے کے اندر نہ جانا، خبردار کچھ نہ کھانا. ارے آدم جسے پروردگار روک رہا ہے، جبکہ جنت کا مالک آدم نہیں ہے. آدم رہنے آیا ہے، آدم کھا بھی رہا ہے، آدم پی بھی رہا ہے فاطمہ کے باغ سے. جب اللہ نے کہا نہ جانا، جب آدم قریب گیا اس احاطے کے شجر سے کچھ کھایا، پروردگار نے کہا بس آدم جنت چھوڑ، زمین پر آ جا. ارے تیرے میرے باپ کو بطول کے باغ سے ارے چند کھانے پر اللہ جنت سے زمین پر اتار دے. تو بتاؤ جب بطول کے باغ آ گئے ہو تو دعا جنت. توجہ کچھ سمجھا رہا ہوں. کہا آدم جنت چھوڑ، زمین پر آ جا، زمین پر آ جا. آدم آئے در جنت، دیکھنا میری طرف، آدم آئے در جنت پر. توجہ، جو لکھا وہ پڑھ رہا ہوں، میں ہانکنے کا عادی نہیں. توجہ میری طرف. کہا آپ جب باب جنت پہنچے تیرے میرے باپ، آواز آئی فرشتہ کی، آدم اللہ کہہ رہا ہے زمین پہ جا رہا ہے، لباس جنت کا ہے، جنت سے باہر نہ جائے گا. آدم جنت سے باہر لباس نہ جائے گا. آ گئے آدم لباس جنت کا جنت میں چھوڑے، جنت کا جنت میں چھوڑے. آ گئے آدم اسی لیے کہ پراپرٹی نہیں ہے جنت آدم کی. جنت پراپرٹی نہیں ہے آدم کی، رہنے آیا تھا اب رہ لیا. کہا کہ تھوڑا ذرہ کھایا کہ جنت چھوڑ زمین پر آ جا. زمین پر آ گئے، تھوڑا کھایا، تھوڑا. چاول کے دانے جتنا، گندم کے دانے جتنا، رائے کے دانے جتنا کھایا، تھوڑا کھایا، ذرا سا چکھ لیا. اللہ نے کہا جنت چھوڑ، زمین پر آ جا. ذرا سا کھایا فاطمہ کے باغ سے، پھر دوہرا رہا ہوں، فاطمہ کے باغ سے، فاطمہ کے باغ سے، فاطمہ کے باغ سے، فاطمہ کے باغ سے، فاطمہ کے باغ سے. آدمیت کے باپ نے، نبیوں کے باپ نے، ارے آدمیت کے باپ نے، نبیوں کے باپ نے، پہلے خلیفہ نے، پہلے بشر نے، پہلے خلیفہ نے، پہلے بشر نے، آدمیت کے باپ نے ذرہ دانہ کھایا فاطمہ کے باغ سے. اللہ نے جنت میں رہتے ہوئے آدم کو زمین پر اتار دیا. اب کوئی ساتھ گز کا پٹوا پہن کر تخت پر بیٹھ جائے فاطمہ کے باغ پر قبضہ کر کے تو وہ حرامی تو ہو سکتا ہے، حلالی نہیں. توجہ، وہ حرامی تو ہو سکتا ہے، حلالی نہیں ہو سکتا. اسی لیے جتنے حلالی تھے علی کے ساتھ تھے، جتنے حلالی تھے علی کے ساتھ تھے. اور جنہوں نے علی کو چھوڑا تو رسول کی حدیث ہے جو علی کو چھوڑے وہ حلالی ہو نہیں سکتا. جو حلالی ہو نہیں سکتا تو کنفرم حرامی ہے.
آگ پر قبضہ دعا جنت جنت لکھ لو کہ بورے لاد کر غریبوں کو کھانا کھلاتا رہا. لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی آیت تو نہیں آئی. جھوٹی روایت لکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسا ہی ہے نا. کہا جنت 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 فاطمہ کی پراپرٹی. تو لقب میری سیدہ کے ایک صدیقہ ایک صادقہ. دو لقب میری سیدہ صدیقہ اور صادقہ. کیا معنی ہے صدیقہ کے؟ جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو, جھوٹ بولا ہی نہ ہو, جب بھی بولا سچ بولا ہو, وہ ہے صدیقہ. کیا معنی ہے صادقہ کے؟ بیوی کا لقب ہے صادقہ. کیا معنی ہے صادقہ کے؟ جو کہہ دے. توجہ توجہ میرے معزز سننے والوں, بڑا مقام ہے تمہارا, توجہ کے ساتھ. کیا صدیقہ اور صادقہ. صدیقہ کہتے ہیں جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. صادقہ لقب میری شہزادی بطول کا. کیا معنی کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے ہو جائے ہو جائے. پھر کہہ رہا ہوں جو کہہ دے وہ ہو جائے. کہ آدم جنت چھوڑ رہا ہے تو جنت کا لباس جنت کے باہر نہ جائے گا, جنت کے باہر نہ جائے گا. یہ ہے جو صادقہ ہے, مدینے میں گھر میں بیٹھ کر کہتی ہے حسن حسین پریشان نہ ہونا, تمہارے کپڑے تو درزی کے پاس ہیں, تمہارے کپڑے تو درزی کے پاس ہیں. درزی کے پاس کہہ دیا بی بی نے. آواز قدرت ادریس جی پروردگار, یہ نبی ہے خدا کا جو پہلا حیات ہے درزی کائنات میں, جس نے پہلے کپڑے سینا ایجاد کیے. نام ہے ادریس علیہ السلام. حیات ہیں جنت میں بیٹھے ہیں. توجہ, حیات ہیں جنت میں بیٹھے ہیں, جنت میں بیٹھے. آواز ہے ادریس تو کہتا تھا کہ زمین پہ تو کام کرتا تھا, حیات کا کپڑے سیتا تھا, جہاں بھی سی رہا ہے کہتا تھا سی تو رہا ہوں, پہنے گا کون, پہنے گا کون, پہنے گا کون. ادریس اور خوشی منا, بطول نے تجھے حسنین کا درزی کہہ دیا. میرے معزز سننے والوں, ادریس کون ہے؟ ادریس مکہ مدینے کی گلیوں میں رہنے والا کوئی غریب ہے؟ یہ اللہ کا نبی ہے. نبی نبی ہے, نبی نبی ہے, نبی ہے, نبی ہے, نبی ہے. ارے اللہ کا نبی ہے, لیکن جب بطول کہہ دے کہ درزی ہے تو پھر درزی ہے. حسنین کا درزی ہے, حسنین کا درزی. روتے ہوئے جا رہے ہیں. ایک موزن رسول جو حبش سے تعلق رکھتے ہیں, کہا فضا بلائے سے کیوں رو رہا ہے؟ قریب آئے, کہنے لگے بیٹی کیا بتاؤں؟ کہا بتاؤ چچا بلال کیا ہوا؟ کر روز لے رہا ہوں, کہتے ہیں کہ میں اذان دیتا ہوں, زبان میں لکنت ہے, بہترین موزن لائے ہیں جو اذان دے گا. اب مسجد کے اندر بی بی نے کہا چچا بلال بطول کہتی ہے گھر جا کے سو جاؤ, جب تک آپ نہ آئیں گے سورج طلوع نہ ہوگا. یہ ہے مرتبہ بطول کا, یہ ہے مقام میری شہزادی کا, یہ ہے مرتبہ, یہ ہے مقام. بیٹھے ہیں نبی منبر مسجد نبوی پر, ایک دروازہ کھلا جو مسجد کے صحن میں کھلتا تھا. راویہ اہل سنت کتابوں سے, راویہ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا نبی دے رہے ہیں خطبہ. توجہ, نبی دے رہے ہیں خطبہ. جب میں غفیر ہے اصحاب کا, اصحاب بیٹھے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر, نبی خطبہ دے رہے ہیں. کالے برقے والی بی بی اب جو گھر سے باہر آئی, نبی نے خطبہ چھوڑا,
صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے دوڑے، شہزادی کو سینے سے لگایا، میں قریب تھی، میں نے کہا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اتنا بڑا مقام بیٹی کا، بیٹی کا۔ کہنے لگے رسول عائشہ تم نے کیا سمجھا؟ میں نے بیٹی کا احترام کیا۔ کہاں یا رسول اللہ، کہ اتنا بتاؤ عائشہ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے قلب پر نازل ہوا۔ کہ بس پھر عائشہ سنو 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 سنو، وہ قلب کوئی اور نہیں، فاطمہ قلب منی، فاطمہ قلب منی، وہ قلب میری شہزادی فاطمہ ہے۔ میں نے قرآن سمجھ کے احترام کیا، میں نے قرآن سمجھ کے احترام کیا، خدا کی آیات سمجھ کر احترام کیا۔ تو میرا سوال ہے، ارے خدا کی آیات سمجھ کر، قرآن سمجھ کر جو رسول جس بیٹی کا احترام کرے، بیٹی کا احترام کرے، اور ہاں فجر سے لے کر نماز عشاء تک جب بھی مسجد میں جاتے پہلے در سیدہ پہ آتے، سلام کرتے، پھر مسجد میں داخل ہوتے، سلام کرتے، پھر مسجد میں داخل ہوتے، مسجد میں داخل ہوتے۔ اس دروازے کی فضیلت سنائی ہے نبی نے زمانے کو، اس دروازے کی اہمیت بتائی ہے زمانے کو رسول نے، مقام بتایا ہے رسول نے، مرتبہ بتایا ہے رسول نے۔ ہاں ہاں، ایک روز جب مدینے کی گلیوں میں آوازیں گونجنے لگی، کہا سدرۃ المنتہا تو وہ ہے کہ جہاں فرشتہ آگے نہ بڑھے، آگے نہ بڑھے۔ ایک صحابی رسول کے نام ہے سلمان محمدی، کہنے لگے بتاؤ اے مدینے والو تم سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہو؟ کہے ہے کہ جس سے آگے فرشتہ پر نہیں مار سکتا، آگے جا نہیں سکتا۔ تو کہنے لگے سلمان مدینے والو پھر تمہاری نظر میں ایک سدرۃ المنتہا ہے، مجھ سلمان محمدی کی نظر میں دو سدرۃ المنتہا ہے۔ کہ سلمان بتاؤ دوسرا سدرۃ المنتہا کون سا ہے؟ کہو بتاؤں گا نہیں دکھاؤں گا بھی۔ ہاتھ پکڑا در سیدہ پہ لے آئے، دکھایا کہ دیکھو ایک وہ سدرۃ المنتہا جب فرشتہ اجازت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، ایک یہ سدرۃ المنتہا ہے جہاں ہے فرشتہ تو دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اجازت نہ ملے تو داخل نہیں ہوتا۔ بس دروازے پہ فرشتہ کھڑا ہو، اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، اس دروازے کو جلایا گیا، اس دروازے کو جلایا گیا۔ جب رسول کی حیات میں بی بی خدیجہ کا وصال ہوا، ارے جب اماں کی برکت پہ جانے کا ارادہ کرتی زہرا تو قلیز ساتھ ہوتی، کناتیں لگائی جاتی، قالین بچھائے جاتے، ماں کے قبر تک آتی ادب و احترام کے ساتھ۔ اب دیکھ رہی ہے بی بی کہ بابا کے چانے والے اتنا ادب کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں، کیا معلوم بی بی کو کہ بابا کے پردے کرنے کے بعد کہ کیا مصیبت آئی جائے گے۔ بس حضور گفتگو تمام، دو جملے سن اور اجازت دو۔ کیا ہے فاطمہ کا مرتبہ؟ رسول نے بتایا۔ کیا ہے فاطمہ کا مرتبہ؟ قرآن کی آیات نے بتایا۔ کیا ہے فاطمہ کا مرتبہ؟ صحابی رسول نے بتایا۔ کیا ہے فاطمہ کا مرتبہ؟ اللہ کے فرشتوں نے بتایا۔ وہی دروازہ ہے، وہی دروازہ ہے۔ کہتی ہے روتے ہوئے بابا شفت علیہ المصائب، بابا جو مجھ پہ مصائب ڈائے گئے یہ دن کے اجالے پہ پڑتے تو دن رات کی سیاہ تاریکوں میں بدل جاتے۔ ایک روز دروازے پہ دلق الباب ہوا، آئی سیدہ دروازے پر، کہنے لگی کون ہے؟ کہا کھولو فاطمہ، میں فلاں ابن فلاں ہوں، میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ کا دروازہ نہ کھلے گا، بتاؤ کیا کام ہے؟ کالی کو باہر بھیجو ورنہ میں دروازے کو آگ لگا دوں گا۔ ارے کہنے لگے کیا فلاں ابن فلاں؟ تو دروازے کو جلائے گا جس دروازے پر رسول سلام کیا کرتے تھے، سلام کیا کرتے
کرتے تھے اے شیعو سروں میں خاک ڈالو، اے شیعو گریبان چاک کرو، مصطفیٰ کی بیٹی پہ ظلم و ستم لائے گئے۔ کہنے لگے ہاں ہاں میں لحاظ نہ کروں گا، علی کو باہر بھیجو، چل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بات کرے، ورنہ ہم دروازے کو جلا دیں گے، دروازے کو جلا دیں گے۔ ہاں آزادارو، ہاں آزادارو، مرتبہ آواز کو بلند کیا گیا کہ لکڑیوں کو جمع کیا جا، لکڑیوں کا مار لگایا گیا، آگ جلائی گئے، ہاتھوں میں مشالے ہیں، در فاطمہ کو جلایا، سر فاطمہ کو جلایا، پیر کی ٹھوکر سے دروازے کو گرایا، فاطمہ ارے جلے میں دروازے کے نیچے، ارے تمام گستاخ گزر گئے، آوازیں کے کہنے لگی فضا کہاں ہو، آؤ میری مدد کو، ارے میرا محسن مارا گیا، محسن مارا گیا، علی کو پابند رسن کیا، ارے گردن میں رسی ہے، لے جانے لگے، فاطمہ نے خود کو سنبھالا، فاطمہ نے خود کو سنبھالا، ایک صندوق کھولا، ارے مصطفیٰ کا امامہ اٹھایا، اپنے بابا کا امامہ ہاتھ میں لیے، ہاتھ میں لیے، ایک مرتبہ دوڑے اور کہنے لگے علی کو چھوڑو ورنہ بددعا دوں گے، اے ظالم کا تازیانہ آیا، فاطمہ کا زخمی ہوا۔ ہاں زدارو گئی تھی حق باغ نے تو بال سے ہاتھ ہے، واپس جو آئی تو بال سے پید ہے، مرتبہ ایک مرتبہ حسن حسین کو تیار کیا، ننھے ماں میں پہنائے، پہنا کے کہنے لگی میرے حسن حسین، اے میرے لال، نانا کے مرکز پہ جاؤ، نانا کے مرکز پہ جاؤ اور دعا کرو اور نانا سے کہو کہ اماں ٹھیک ہو جائے، اماں ٹھیک ہو جائے۔ آئے ننھے شہزادے، آئے مرکز رسول پاس، امامے اتارے، مرکز رسول پہ رکھے اور لوگ کے کہنے لگے نانا اماں بہت بیمار ہے، دعا کرے کہ اماں ٹھیک ہو جائے۔ تو مرتبہ مرکز سے آواز آئے حسن حسین ہم آپ کی اماں کو لینے آئے ہیں، ارے شہزادے دوڑے، سیدہ سیدہ فضا سے کہہ کے داخلے حجرہ ہوئی، کہنے لگی فضا فضا حسن حسین آئے تو پہلے کھانا کھلانا، دسترخوان پر بٹھانا، جب تک آواز تسبیح کی آتی رہے سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھنا فاطمہ خدا سے جا ملے، کہ مرتبہ جو گھر میں آئے، ہاں گھر میں آنا، فضا کھانا کھلا رہی ہے، ایک مرتبہ جو ہی تسبیح کی آواز رکے، ارے فضا دوڑے، حسن حسین دوڑے، اب کیا دیکھا، کہنے لگے فضا انا للہ و انا الیہ راجعون، علی کہنے لگے بتو علی کو بنا کر کے چلے گئے، حسن حسین یتیم ہو گئے، یتیم ہو گئے۔ ایک مرتبہ جب بی بی حیات تھی تو وصیت کی نا، کہا یا علی رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھانا، یا علی فلا فلا جنازے میں شریک نہ ہو، یا علی مجھے غسلوں کا بنا اپنے ہاتھوں سے دینا۔ مرتبہ علی نے فضا سے کہا فضا رونے کی آواز بلند نہ ہو، جو گھر کے باہر جائے کوئی سنے نہیں، رونے کی آواز۔ علی بطول کو غسل دے رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں، ایک مرتبہ جو چیخ بلند کے فضا کی پردے کے پیچھے سے آواز، ارے کیا ہے مولا آپ نے کہا کہ آواز بلند نہ ہو، آپ بلند آواز میں کیوں رو رہے ہیں؟ کہ فضا ہائے غربت فاطمہ کے، ارے جب تک زندہ رہے مجھے اپنے زخم نہ دکھا، ارے پسلیاں ٹوٹ گا، ارے دائیں کی بائیں آ گئے،
سزادارو غسل و کفن تمام ہوا. ایک مرتبہ علی نے آواز کو بلند کیا, کہنے لگے آؤ زینب ام کلثوم اماں کا آخری دیدار کر لو, آؤ حسن حسین اماں کا آخری دیدار کر لو, اماں کا آخری دیدار کر لو. ایک مرتبہ شہزادے حسن آئے, دیدار کیا, بی بی زینب ام کلثوم آئی, دیدار کیا. ارے حسین ایک دیوار سے ٹیک لگائے رو رہے ہیں. ارے علی آگے بڑھے, کہنے لگے حسین چلو اماں کا آخری دیدار کر لو. رو کے کہنے لگے بابا بس اتنا بتائیے اماں افضل کے مریم کا بیٹا آپ کی والدہ فاطمہ افضل کا بابا عیسیٰ افضل کا بیٹا آپ افضل کا, بس بابا اماں بلائیں گے تو حسین آئیں گے. ارے ٹوٹے بند کفن فاطمہ کے اور نکلے ہاتھ کفن سے, اور وقت رخصت ہے ایسے نہیں روٹتے. فاطمہ گزر گئی, حسن حسین یتیم ہو گئے.